بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں طارق منگول ہوں۔ اسلامی دنیا کے مشہور سپہ سالار صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا ایپیسوڈ 9 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے جنگ و جدل ختم کرانے کی انوکھی تدبیر سوچی۔ اس نے اپنی بہن کی شادی ملک العدل سے کرنے کی تجویز پیش کر دی اور یہ تجویز رکھی کہ شادی کے بعد مسلمانوں کی طرف سے صلاح الدین اور صلیبی کی طرف سے شاہ انگلستان اپنے اپنے مفتوح علاقے نئے شادی شدہ جوڑے کو پیش کر دیں۔ اس طرح یروشلم دونوں عیسائی مسلمانوں کا ہو جائے گا۔ زائرین آزادانہ مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں گے اور مقدس صلیب عیسائیوں کو واپس مل جائے گی۔ میں اپنے بھائی سلطان صلاح الدین کے مشورے کے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے یقین ہے وہ تجویز سے اتفاق کریں گے، کیونکہ بے نتیجہ جنگ سے وہ بھی تنگ آ چکے ہوں گے۔ پھر بھی ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ سلطان کے سامنے جب ذکر آیا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ قبول کر لیں گے؟ سلطان نے کہا ہاں، کیوں نہیں، لیکن چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ تجویز ناقابل عمل ہے۔ یہی ہوا بھی۔ رچرڈ کو کہنا پڑا، میری بہن کسی مسلمان سے شادی پر تیار نہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ پیشکش محض اپنا خلوص ظاہر کرنے کے لیے ایک چال تھی یا وہ واقعی ایسا چاہتا تھا۔ جب جافا کی تعمیر مکمل ہو گئی تو عکا سے فوج بلائی گئی۔ صلیبی آگے بڑھے، کمینگاہیں بنا کر آگے بڑھتے گئے۔ اب یروشلم کی سڑک ان کے سامنے تھی۔ یہ سڑک عمیق گھاٹیوں اور دشوار چٹانوں پر سے بل کھاتی اور اوپر چڑھتی ہوئی پہاڑیوں میں گم ہو جاتی۔ 12 میل کے فاصلے پر یروشلم کا مقدس شہر تھا۔ یروشلم سامنے تھا لیکن بہت تاخیر ہو گئی تھی۔ بارش شروع ہو گئی تھی۔ صلیبی سپاہی یروشلم کی زیارت کے لیے بے تاب تھے، لیکن رچرڈ اس پرخطر اقدام کے نتائج سے واقف تھا۔ صلیبی سرداروں اور رچرڈ کے درمیان اتنی تکرار ہوئی کہ رچرڈ قیادت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہو گیا۔ اطالوی اور آسٹریائی سرداروں نے صاف کہہ دیا، اگر یروشلم کی طرف پیش قدمی نہیں کی گئی تو ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ اس دھمکی کے باوجود رچرڈ نے استعفیٰ تو نہیں دیا، لیکن یہ حکم جاری کر دیا کہ ساری فوج اسکلان کو واپس ہو جائے اور اس کی شہر پناہ بنائے۔ رچرڈ اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اس جنگ سے ہمیں کیا ملا، ہزاروں عیسائی کٹ گئے، ہمارے 2 شہر تباہ ہو گئے۔ اسکلان واپسی کی خبر پھیلی تو فوج میں ہر طرف مایوسی اور حسرت کی لہر دوڑ گئی۔ بہت سے لوگ بے قابو ہو گئے اور اپنے طویل قیام کو کوسنے لگے۔ رام اللہ میں بھی فوج تھی، لیکن عام بددلی اور مایوسی پھیل جانے کی وجہ سے اس کا شیرازہ منتشر ہو رہا تھا۔ بے شمار فرانسیسی ڈیوک آف برگنڈی کے ہمراہ چلے گئے۔ شاہ یروشلم بھی چلا گیا۔ رچرڈ اپنی فوج کو لے کر اسکلان میں داخل ہوا تو شہر ویران تھا۔ ملبے کے ڈھیر تھے اور جلے ہوئے مکانات۔ اسکلان کی شہر پناہ تعمیر ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ پھر رچرڈ کو صلاح الدین سے مصالحت کی گفتگو کا خیال آیا۔ اس نے اپنے سفیروں کو ہدایت کی، سلطان کو میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ جنگ سے مسلمان اور عیسائی بے حال ہو گئے، لیکن جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم یروشلم سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ آپ دریائے اردن تک سارا علاقہ ہمارے حوالے کر دیں۔ سلیب الثبوت آپ کے لیے بے وقت لکڑی ہے، لیکن ہمارے لیے نہایت مقدس مذہبی تبرک ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے عذرِ کرم ہمیں واپس کر دیں گے۔ صلاح الدین نے اپنے امیروں سے مشورے کے بعد جواب دیا، ہم یروشلم کو آپ سے بھی زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ خیال بھی نہ کریں کہ ہم کبھی یہ مقدس مقام آپ کے حوالے کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور آپ لوگ حملہ آوروں کی حیثیت سے یہاں وارد ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو اس سے دستکش ہونا پڑے گا۔ اگر آپ نے ایک مرتبہ اسے فتح کر لیا تو اس سے آپ کو مستقل قبضے کا حق نہیں پہنچتا۔ آپ نے پہلی مرتبہ بھی اچانک دعویٰ بول کر اس پر قبضہ جما لیا تھا، اور جب تک جنگ جاری رہے گی ہم آپ کو اس شہر سے ایک پتھر بھی ہلانے نہیں دیں گے۔ صلاح الدین کے پاس بجا طور پر یہ جواز موجود تھا کہ اگر سلو کر بھی لی جائے تو عیسائیوں کی بدعہدی اور وعدہ شکنی کی کیا ضمانت ہے۔ سرزمین قدس میں گرمیوں کا موسم آنے کو تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو اردن پار کیے پورے 5 سال گزر چکے تھے۔ صلیبی پڑاؤ میدان میں تھا،
صلیبیوں کے دستے میدانی علاقوں میں تاخت و تاراج میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یروشلم کی طرف بڑھتے۔ صلاح الدین سے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد محض اپنی موجودگی جتانے اور صلیبیوں کو جنگ میں الجھائے رکھنے کے لیے دارون کے قلعے پر دعویٰ بول دیا۔ یہ قلعہ مصر کے راستے میں واقع تھا، یہاں سے سمندر صاف نظر آتا تھا۔ جب صلاح الدین نے اسے فتح کیا تھا تو اس کے مورچے بھی مسمار کرا دیے تھے۔ صلیبیوں نے دعویٰ بول کر تمام مسلمانوں کو تعطیق کر دیا۔ پھر وہ یورش کر کے ریت کے ٹیلوں پر واقع غزہ کے باغات تک جا پہنچے۔ انہی دنوں لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رچرڈ انگلستان واپس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انگلستان میں اس کے تاج و تخت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، لہذا اسے جانا ہی پڑے گا۔ رچرڈ ان افواہوں سے بے خبر کسی گہری سوچ میں گم رہنے لگا تھا۔ غالباً آنے والے حالات اسے فکر میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کا ذاتی پادری ولیم آف پوشو اس کی طرف سے فکر مند رہنے لگا تھا۔ وہ افواہیں بھی سن رہا تھا اور بادشاہ کی حالت بھی دیکھ رہا تھا۔ آخر ایک روز اس نے رچرڈ سے پوچھ ہی لیا، خداوند، لوگ آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات سارے لشکر میں پھیل چکی ہے۔ خدا کرے وہ دن کبھی نہ آئے جب آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں۔ اگر آپ نے اس سرزمین کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو دشمن اسے رونڈ ڈالے گا اور یہ بڑی غداری ہوگی۔ خیمے پر سکوت طاری تھا۔ پادری کو جو کہنا تھا کہہ چکا تھا۔ رچرڈ بدستور خاموش تھا، لیکن اس کی ذہن میں پریشانی تھی۔ وہ گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ پادری خاموشی سے اٹھ کر خیمے سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن رچرڈ کے حکم پر اس کے نقیب اسکلان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے، رچرڈ شیردل کا حکم ہے کہ ہم کسی دنیاوی تنازع یا ترغیب سے متاثر نہیں ہوں گے اور آئندہ ایسٹر تک سرزمین مقدس میں مقیم رہیں گے۔ اس لیے سب لوگوں کو یروشلم کی طرف اقدام کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ فوج میں شادمانی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف فتح یروشلم کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ آپس میں چہم گوئیاں ہو رہی تھی، اب ہمیں مزار مسیح کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ یروشلم جانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ یہ فوج تل صافیہ اور نائٹوں کے ٹورون کے خرابات سے تیزی سے گزرتی ہوئی دامن کوہ کی طرف بڑھی اور بیت النبیل کے جھونپڑوں تک پہنچی۔ اس مقام پر فرانسیسی بھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سڑک ایک گہری کھائی سے بل کھاتی ہوئی یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ عیسائی فوج کو مجبوراً یہاں رکنا پڑا تھا، کیونکہ مسلمان سواروں کے گشتی دستے ایک مرتبہ پھر ان پر اور ان کے سامان رسد کے قافلوں پر چھاپے مارنے لگے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبریں روزانہ پہنچ رہی تھی۔ اس نے یروشلم کی فصیل کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا اور اب اس کی ساری توجہ یروشلم کے دفاع کی جانب تھی۔ سلطان نے بڑی ہوشیاری سے بیت المقدس کے قرب و جوار میں آب رسانی کے تمام وسائل مسدود کر دیے، چشمے بند کرا دیے، حوض پاٹ دیے اور کنویں توڑوا دیے۔ شہر سے باہر پانی کا ایک قطرہ بھی ملنا محال ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام ولایتوں کے قاصد دوڑا دیے کہ جلد کمک بھیجیں۔ رچرڈ تک یہ خبریں پہنچ چکی تھی کہ سلطان نے پانی کے ذخائر ختم کرا دیے۔ اب وہ آگے بڑھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، جبکہ اس کی فوج اور سردار پیش قدمی کے لیے بے چین تھے۔ بالآخر رچرڈ کو اپنے اندیشے ظاہر کرنے پڑے۔ اس مقام سے آگے پانی کے تمام ذرائع برباد کر دیے گئے۔ شہر کے قریب پانی مفقود ہے، ہم گھوڑوں کو پانی کہاں سے پلائیں گے؟ اس کے جواب میں کسی نے کہا، شہر سے ایک فرسنگ کے فاصلے پر تلوا ندی بہتی ہے، پانی وہاں مل سکتا ہے۔ رچرڈ نے پوچھا، وہاں گھوڑوں کو کیسے پانی پلا سکتے ہیں؟ سرداروں نے جواب دیا، ہم فوج کے دو حصے کر دیں گے، ایک حصہ سوار ہو کر جائے گا اور گھاٹ سے گھوڑوں کو پانی پلا لائے گا، اور دوسرا حصہ شہر کا محاصرہ جاری رکھے گا۔ رچرڈ کو یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ جب فوج کا ایک حصہ گھوڑوں کو پانی پلانے گیا ہوگا، دشمن شہر سے نکل کر باقی ماندہ فوج پر حملہ کر کے اسے فنا کر دے گا۔ یہ بحث کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ انتظار کیا جانے لگا کہ کوئی اور تجویز سامنے آئے، لیکن یہ ایک قسم کی پسپائی تو تھی۔ فوجیں اس لیے تو نہیں آئی تھیں کہ دور کھڑی یروشلم کو دیکھتی رہیں۔ پسپا ہوتے ہی صلیبی فوج منتشر ہو گئی۔ فرانسیسی ایسے خفا ہوئے کہ ان سے مصالحت ناممکن ہو گئی۔ غصے میں اٹھے اور شمال کی طرف چل دیے۔
اطالوی سپاہی سیل کے تجارتی قلعوں کی طرف بھاگے۔ اسکلان کی نئی دیواروں کی حفاظت کے لیے ٹیمپلر باقی رہ گئے۔ رچرڈ آقا کی طرف چلا گیا۔ اب اسے انگلستان جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس نے اتنی دیر بھی اس لیے لگا دی تھی کہ صلیبی سپاہی یروشلم کی تسخیر کے لیے بعزت تھے، اب وہ خود ہی بکھر گئے تھے، تو اس کے لیے راستہ صاف تھا۔ وہ عکا میں اپنی بیگمات سے ملا۔ اس نے اپنی سپاہ کو جہازوں پر سوار ہونے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ وہ یہاں سے بیروت اور وہاں سے انگلستان جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صلاح الدین نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اب مدافعت کا وقت نہیں تھا، پیچھے ہٹتی ہوئی صلیبی افواج پر یورش کرنے کا وقت تھا۔ اب یروشلم کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے دفاع کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے سوار دستوں کو جافا پر یورش کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہی شہر تھا رچرڈ نے جس کی تعمیر و مرمت میں بہت جان فشانی دکھائی تھی۔ صلاح الدین کے 20,000 سوار آگے بڑھے اور جافا کی شہر پناہ کے گرد پھیل گئے۔ شہر میں اس وقت تقریباً 5,000 عیسائی تھے جو فصیل کے اندر پھنس کر رہ گئے۔ وہ مدافعت پر کمر بستہ ہوئے اور رچرڈ کو بلانے کے لیے ایک جہاز عکا کی طرف روانہ کر دیا۔ رچرڈ اپنے خیمے میں تھا اور بیروت جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ جافا سے قاصد پہنچ گیا۔ جافا دشمن نے لے لیا ہے، بچے کچے عیسائی قلعے میں محصور ہیں، اگر امداد نہ پہنچی تو سب کے سب مارے جائیں گے۔ رچرڈ تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمانوں کی قسمت اچھی نہیں ہے کہ میں بیروت روانہ نہیں ہوا۔ اب میں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے جافا ضرور جاؤں گا۔ کاش وہ اس وقت تک مدافعت کر سکے۔ اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ بیروت جا چکا تھا۔ انہیں بلانا اب ممکن نہیں تھا۔ فرانسیسیوں نے اس کے پرچم تلے لڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے پاس اس کے چند سو مسلح سپاہی اور جنیوا کے رضاکار تیر انداز شامل تھے۔ وہ انہیں لے کر جہازوں پر سوار ہو گیا۔ جہاز تیزی سے چل رہے تھے لیکن اچانک ہوا مخالف ہو گئی۔ کھلے سمندر میں 2 دن رکنا پڑ گیا۔ وہ رات کا وقت تھا جب رچرڈ کے جہاز جافا پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ساحل پر اترنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ سب کے سب صبح ہونے کا انتظار کرتے ہوئے جاگتے رہے۔ صبح ہوئی تو یہ دیکھ کر سب کے حوصلے پست ہو گئے۔ ساحل کی ریت پر عربوں اور ترکوں کا ہجوم تھا۔ شہر کی ایک فصیل سے بل کھاتا ہوا دھواں اٹھ رہا تھا۔ دور کہیں فصیل سے متصل کھجوروں کے جھنڈ میں مسلمانوں کے خیمے نصب تھے۔ پرچم ہوا میں لہرا رہے تھے۔ قلعے میں زندگی کے متعلق آثار نہیں تھے۔ شاید قلعے کے سارے لوگ مارے جا چکے۔ رچرڈ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، ساحل پر اترنا مشکل ہے، اتریں بھی تو کس کے لیے اترے؟ ہمیں دیر ہو گئی، قلعے کے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ دھواں بتا رہا ہے کہ شہر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ وہ اپنے نائٹوں سے مخاطب ہوا اور کسی امید مہم میں کشتیاں ساحل کے قریب لے آیا۔ قلعے کی دیوار سے ایک آدمی ریت پر گرا، چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا اور پھر بھاگتا ہوا مسلمانوں کی صفوں سے نکل گیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ قلعے کا پادری تھا جو رچرڈ کو صورتحال سے باخبر کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کشتی کے قریب پہنچ گیا جس پر سرخ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ مالاؤں نے اسے اوپر گھسیٹ لیا۔ اب وہ رچرڈ کے سامنے تھا۔ بادشاہ سلامت، قلعے میں لوگ آپ کے منتظر ہیں، کیا کوئی زندہ بھی ہے؟ 2,500 سے زیادہ اس مارکے میں کام آ گئے، لیکن اتنے ہی اب بھی برجوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اب ہمارا سمندر میں رہنا حرام ہے۔ رچرڈ نے چیخ کر کہا اور مالاؤں کو حکم دیا کہ کشتی کو ساحل کی ریت سے ٹکرا دیں۔ دوسری کشتیوں نے بھی اس سرخ کشتی کی تقلید کی۔ سپاہیوں نے اپنے سینوں پر سلیب کے نشان بنائے، تلواریں برہنہ کر لی، لیکن سب حیران تھے، دیوانہ رچرڈ کیا کرنے والا ہے؟ ساحل پر مسلمان ہیں اور یہ کشتی کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ رچرڈ نے نہ کوئی حکم جاری کیا اور نہ کسی ترتیب کی پرواہ کی۔ کمر پانی میں اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھے پر کمان تھی، تلوار پہلو سے لٹک رہی تھی۔ اس نے کمان سنبھالی اور تیر برساتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے نائٹ بھی آ پہنچے۔ کنارے پر پہنچ کر انہوں نے تلواریں سود لی، تیر انداز تیر برسانے لگے۔ دراصل مسلمانوں کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ وہ کنارے پر اترنے کی ہمت کرے گا۔ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو رہے تھے۔ رچرڈ نے صفوں میں جگہ بنائی اور فصیل کی بگلی دروازے تک جا پہنچا۔ اس کے نائٹ بھی پیچھے پیچھے چلے آئی۔
شہر میں لوٹ مار جاری تھی، دکانیں اور بازار سامان سے خالی کیے جا رہے تھے۔ وہ قلعے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اہل قلعہ چھتوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رچرڈ کو دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ قلعے سے باہر نکل آئے اور بازار میں موجود غیر منظم مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لوگ شہر سے نکلنے کے لیے باہر کی طرف بھاگے۔ بہت سے لوگ اس بھیڑ میں کچلے بھی گئے۔ بہاؤالدین مصعب خاص کا بیان ہے کہ میں سوار تھا، گھوڑے کو سر پہ دوڑاتا ہوا صلاح الدین کے پاس پہنچا، جو شہر سے کچھ فاصلے پر مقیم تھا۔ اس وقت دو سفیر، جن میں سے ایک جعفر کا سالار تھا، سلطان کے پاس صلح کی درخواست لے کر آئے تھے۔ سلطان دستخط کرنے ہی والا تھا کہ میں پہنچ گیا اور ساری صورتحال سے اسے آگاہ کر دیا۔ دشمن کے حملے سے بھاگتے ہوئے کچھ مسلمان بھی آن پہنچے۔ سلطان نے حکم دیا کہ ان سفیروں کو گرفتار کر لو اور گھوڑوں پر سوار ہو کر تیار ہو جاؤ۔